آج کل بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر چلاتے رہتے ہیں اور کھجاتے رہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کے کوئی دانہ نکل رہا ہو یا کوئی اور چیز نکل رہی ہو اور وہ انسان نماز کی حالت میں اس دانے کو کھجا لے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے کھجانے کی وجہ سے اس دانے سے خون یا پیپ نکل جاتا ہے اور پھر وہ جسم کی طرف بہہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان دوبارہ وضو کرے، دوبارہ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے۔ حضرات فقہاء نے اس بارے میں صراحت کی ہے اور بیان کیا ہے، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَنَاقِضٌ بِشَرْطِ أَنْ يَصِلَ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ وَمُرَادُهُم أَنْ يَتَجَاوَزَ إِلَى مَوْضِعٍ تَجِبُ طَهَارَتُهُ۔ سبیلین کے علاوہ اگر کسی جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے، یعنی کہ جو پیشاب اور پاخانے کا مقام ہے، اس کے علاوہ سے جسم کی کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایسی جگہ تک پہنچ جائے کہ جس کو پاکی کا حکم لاحق ہوتا ہے، یعنی کہ خون یا پیپ دانے سے نکل کر جسم کے کسی اعضاء پر بہہ جائے کہ جس کا دھونا واجب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کے ساتھ ساتھ اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے۔